ایک ایسا سولجر جو ورلڈ وار 2 کے بعد 29 سال تک جنگ لڑتا رہا۔ جنگ کے بعد اس سولجر کا نام ان سپاہیوں میں لکھا گیا جو جنگ میں مر گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ انسان جنگلوں میں اب بھی جنگ لڑ رہا ہے اور اپنے وطن کے لیے جان، مال، فیملی، یہاں تک کہ اپنی جوانی کے 29 سال بھی داؤ پر لگا دیے۔ دوستو، سرچنگ ود عرفان کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ ایک جاپانیز سولجر تھا اور اس کا نام تھا ہیرو اوناڈا۔ 1944 ورلڈ وار 2 میں جاپانیز آرمی نے اپنی آرمی کی ایک پلاٹون کو فلپین کے گوبین آئی لینڈ پر جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اس پلاٹون کا مقصد تھا کہ جنگل میں رہ کر وہ دشمن کو کمزور کریں تاکہ جب جاپان فلپین پر حملہ کرے تو وہ آسانی سے جنگ جیت جائے۔ ہیرو اوناڈا اس پلاٹون کا کمانڈر تھا۔ اوناڈا ایک گوریلا کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری جنگوں کا ایکسپیرینس بھی رکھتا تھا۔ پلاٹون کو مشن پر بھیجنے سے پہلے میجر تانا کوشی نے اوناڈا سے پرومس کیا کہ جب تک میرا آرڈر تم تک نہ پہنچے تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا اور نہ ہی کمزور پڑنا۔ جب جاپان یہ جنگ جیت جائے گی تو میں خود آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ اوناڈا اپنے مشن پر نکل جاتا ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ جاپان پر ایٹمی حملہ کر دیتا ہے۔ جاپان کو اس ایٹمی حملے سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جاپان اب مزید جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ جاپان کے پاس اب خود کو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سرنڈر کر لے۔ جاپان امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ایک سمجھوتے کے تحت سرنڈر کر لیتا ہے۔ مگر دوستو، اس بات کا پتہ ہیرو اوناڈا کو نہیں ہوتا۔ اس کے حساب سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا اور نہ ہی جنگ ختم ہوئی ہے۔ اوناڈا فلپین کے آئی لینڈ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جنگ کو ختم ہوئے اب 1 سال گزر چکا تھا۔ دونوں ممالک کے لوگ نارمل لائف سپینڈ کر رہے تھے مگر اوناڈا ابھی بھی امریکہ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اوناڈا اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتا تھا، ان کے کسانوں کو مار دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ رات کے وقت فوجی گاڑیوں پر بھی حملہ کر دیتا تھا۔ آس پاس کے لوگوں کو پتہ لگ چکا تھا کہ جنگل میں کوئی ٹیم ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے 15 سال بعد مقامی لوگوں نے گورنمنٹ کو انفارم کیا کہ اس جنگل میں شاید ابھی بھی جنگی سپاہی موجود ہیں جو ہمیں دشمن سمجھ کر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے آرمی کو جنگل میں بھیجا اور ایک سرچ آپریشن کیا اور ساتھ ہی بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، تم لوگ اپنی کنٹری واپس جا سکتے ہو۔ مگر اوناڈا نے اس چیز کو دشمن کی چال سمجھی اور وہ باہر نہ آیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے جنگل میں ایئر لائن کے ذریعے نیوز پیپر پھینکے جن پہ لکھا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہم دوست ہیں۔ اس بار بھی اوناڈا کو یہ فلپین کی چال لگی اور وہ جنگل سے باہر نہیں آیا۔ اوناڈا اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات جھوٹ لگتی تھی کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کو دشمن کی چال سمجھتے تھے اور ہر کام کو ساودھانی سے انجام دیتے تھے۔ ہیرو اوناڈا کی پلاٹون میں بھی اب 2 سولجر بچے تھے، باقی کے تمام جوان مارے جا چکے تھے۔ کچھ بھوک سے مر گئے، کچھ کو بیماری نے مار دیا اور کچھ دشمن کے ساتھ لڑتے لڑتے مر گئے۔ مگر پھر بھی اوناڈا نے ہار نہیں مانی اور مسلسل جنگ لڑتا رہا۔ وہ اسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچا کر کمزور کرتا رہا۔ وہاں کے لوگوں نے پھر سے گورنمنٹ سے شکایت کی۔ گورنمنٹ نے پھر سے ایک سرچ ٹیم کو جنگل میں بھیجا مگر وہ دوبارہ سے ناکام رہے کیونکہ اوناڈا ایک گوریلا سولجر تھا۔ اس کے لیے آرمی سے چھپنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ گورنمنٹ نے پھر سے نیوز پیپرز کو آسمان سے گرایا مگر پھر بھی اوناڈا نے اس کو ایک چال ہی سمجھا۔ مگر اوناڈا کے ایک ساتھی کو لگا شاید واقعی میں جنگ ختم ہو گئی ہو کیونکہ ہم بہت سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں مگر ہم نے باہر نہ کوئی گولی چلنے کی آواز سنی نہ ہی کوئی حملہ ہوا ہے۔ اس سوچ کو لیے وہ رات کو ہیرو اوناڈا سے چھپ کر بھاگ گیا اور آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جب اوناڈا صبح اٹھا تو اس کا ساتھی غائب تھا۔ اس نے خیال کیا کہ آرمی نے اس کے ساتھی کو بندی بنا لیا ہے اور وہ اس کے ساتھی کی مدد سے اوناڈا تک پہنچ جائیں گے، اس لیے اوناڈا نے اپنے پہلے والے ٹھکانے کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور چلا گیا تاکہ وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح پکڑا نہ جائے۔ اب جنگ کو ختم ہوئے 25 سال گزر گئے تھے مگر ہیرو اوناڈا ابھی بھی اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ اوناڈا سے تنگ آ کر امریکن گورنمنٹ نے جاپانیز گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کوئی سولجر ابھی بھی ہمارے لوگوں کو لگاتار نقصان پہنچا رہا ہے۔ جاپانیز گورنمنٹ کو اس بات نے حیران کر دیا کہ اب کون جنگ کر رہا ہے، وہ بھی 25 سال بعد۔
जापानीज गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की तो पता चला कि जापान की एक प्लाटून लोबैक आइलैंड पर गई थी, जिसमें से कुछ लोग अभी भी वापस नहीं आए, जिनका कमांडर हीरो ओनाडा था। ये खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गई कि एक जापानी सोल्जर अभी भी अमेरिका से वर्ल्ड वार 2 लड़ रहा है। लोग हैरान थे कि एक ऑर्डर पर कोई 25 साल तक कैसे जंग कर सकता है। अब पूरे जापान में सिर्फ ओनाडा के ही चर्चे थे। एक जापानीज टूरिस्ट नायरो सिजुकी ने ऐलान किया कि मैं फिलीपीन जा रहा हूँ और ओनाडा को वापस लेकर आऊंगा। अब इसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि मैंने हीरो ओनाडा को जिंदा या मुर्दा तलाश करना है। ये नायरो जंगल में ओनाडा को आवाजें देता था, क्योंकि वो भी जानता था जो बंदा अमेरिकन आर्मी से नहीं पकड़ा गया, इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। 28 साल बाद ओनाडा ने इस पर हमला किया और इसकी गर्दन पर चाकू रखकर बोला कि कौन हो तुम। नायरो ने बताया कि मैं जापान से आया हूँ तुम्हारी तलाश में, कि तुमको बता सकूं जंग 28 साल पहले खत्म हो चुकी है। ओनाडा इसको भी जासूस समझ रहा था, इसलिए ओनाडा ने इससे सबूत मांगा तो इसने पुराने न्यूज़पेपर दिखाए और यकीन दिलवाया कि जंग खत्म हो गई है। हीरो ओनाडा ने इसकी बात पर यकीन कर लिया, मगर इसने कहा कि मैंने मेजर तानाकोशी से प्रॉमिस किया था कि जब तक वो नहीं आते मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। तुम जाओ उनको लेके आओ, मैं फिर आपके साथ चलूंगा। वो टूरिस्ट मेजर तानागोशी के पास वापस आया, जो कि इस वक्त रिटायरमेंट के बाद एक स्कूल में टीचिंग करते थे। वो मेजर को अपने साथ ले गए और ओनाडा से मिलवाया और मेजर ने हीरो ओनाडा को बताया कि जंग 29 साल पहले खत्म हो चुकी है, अब तुम वापस अपने मुल्क चलो। फिर जाके हीरो ओनाडा ने माना कि वाकई जंग खत्म हो चुकी है। फिलीपीन गवर्नमेंट ने भी ओनाडा को माफ कर दिया कि इसने हमें नुकसान अपने मिशन के तहत पहुँचाया है। वो इस बात से बेखबर था कि जंग खत्म हो चुकी है। ये न्यूज इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई थी। और जब ओनाडा अपने मुल्क वापस आया तो हजारों की तादाद में लोग इस महान सोल्जर को देखने आए थे, जो एक प्रॉमिस पर 29 साल तक जंग करता रहा बिना किसी चीज की परवाह किए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।